اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میں نے آپ کے سامنے 21واں پارہ سورہ روم کی 27 نمبر آیت دیا جس میں خلاق دو عالم کی شخص ہے. لیکن بات قرآن کی ہوتی ہے، قرآن ایک حقیقت ہے، قرآن ناقص مفہوم بیان نہیں ہے. اگر ناقص ہو تو پھر معجزہ نہیں کہتے. قرآن کی ہر شاید قرآن پڑھ کے آئی ہے، یہاں تک کہ زبر بھی اس کی معجزہ، زیر بھی معجزہ، ہائے ہائے نکتہ بھی معجزہ. علی معجزہ نما کیوں نہیں ہوں؟ ایک بحث ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، خدا واسطے اسے سمجھنا، ایک خیال کرائے سمجھنا. وَهُوَ الَّذِي اور وہ ہے. معلومات ہے اللہ نے اپنے ہوا سے پہلے کوئی اور لگایا ہے. خدا جانے اس کا اور اتنا ضروری ہے. کہا میرا ہونا بعد میں ہے اور پہلے ہے. میرا ہونا بعد میں مانو پہلے اسے مانو. با مانے اور حرف عطف ہے جمع کے لیے. اور اے اللہ ہر جگہ تو جمع کے لیے آئی، یہاں جمع کے لیے نہیں، کیونکہ جس کے آگے توحید ہے وہاں جمع کا کیا ہے. اب توحید کا ذکر آگے آتا ہے. سبحان اللہ. وَهُوَ الَّذِي اور وہ مجھے تھوڑی سی بات کہنے جائے گا، آقا دیر کرے سمجھے جانا سمجھے. اے اللہ جب تو ہے ہی اللہ، کہا میں اللہ بھی ہوں اور عادل بھی ہوں. معلوم ہوتا ہے قرآن میں علی کا ذکر ہوگا سے پہلے آنا عدل الہی ہے. یہ صرف اور نہیں، سارا کمال سمیٹ دیا قرآن. سارا کمال سمیٹ کے ان دو حرفوں میں آتی. واو پہلے ہے پھر ہوا ہے. وَهُوَ الَّذِي اور وہ کون ہے؟ اللہ. وہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اگر آپ خوشی میں جو وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، نام ہے، ہو ذات ہے. ہو ذات ہے. میں باؤ کا کمال بتا رہا ہوں. ہو
ذات ہے، ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے، ہو ذات ہے۔ خدا جانے باہو کا کیا کمال ہے، کسی عارف نے کہا حق باہو، حق کون ہے جو ہو کے ساتھ حق باہو، حق ہو کے ساتھ ہے، حق ہو کے ساتھ ہے۔ خدا جانے حق وجود ہو کے ذات کے ساتھ، حق باہو۔ پھر کہا سلطان باہو، پھر کائنات میں سلطان ایک ہی ہے جسے علی کہتے ہیں۔ اور وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اگر میں اس کو دوسرے پہلو میں لے کر بات لمبی نہ ہو جائے، خدا جانے رسول کریم نے کس تصور میں ہمیں قرآن دیا، اور سمجھ لیا ہے، اور وہ ہے اس ہوا کی پہلا کمال یہ ہو رہا ہے شبدہ الخلق، اس نے خلق کی ابتدا کی، مخلوق کی ابتدا کی۔ ابھی مخلوق بنی نہیں، بنی نہیں، اس نے خلق کی ابتدا کی۔ جب جس نے خلق کرنے کی ابتدا کی کہوں، پھر وہ خلق کرنے سے پہلے خالق ہے۔ خلق کرنے سے خالق نہیں بنے گا، خلق کرنے سے پہلے خالق ہے، خالق ہے، خلق کرنے سے پہلے خالق ہے۔ اس خالق نے کیا کیا، خلق کی ابتدا کی، سبحان اللہ، تو کہ پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھ، ابتدا کی، خالق کو کی ابتدا کی، سبحان اللہ۔ یبدأ الخلق، ثم تاخیر زمانہ کے لیے خدا جانے جب سے چلا ہے، جب تک رہے گا سارا ثم میں، اتنا بڑا زمانہ ثم میں، ابتدا کا زمانہ ہو انتہا تک ثم میں، ثم تاخیر زمانی درمیان میں وقفہ، ثم میں کیا آیا، ہر ایک کی موت آئی، وقت آتا گیا، ثم سارے فوت ہو گئے، سارے مر گئے، کیونکہ اپنے اپنے حساب میں مرے، کوئی عاجل معلق میں مرے، کوئی عاجل مسمى میں مرے، سارے ہو کر بیٹھ نہیں کرتے، مجھے آتی ہے نہیں کرتے، یہ سمجھے گی نہیں، اے بنا کے جناب ثم سارے مر گئے، سبحان اللہ، ثم یعیدہ، پھر اسی پوری مری ہوئی خالق کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس کا اعادہ کرے گا، اعادہ بھی دیکھیں، اعادہ بھی اسی وجود کے ساتھ ہوگا جس وجود میں مرا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مرا کسی اور شکل میں اور اعادہ کسی اور شکل میں، کہا یہ میرا عدل ہے، جس میں میں نے موت دی ہے اسی میں دوبارہ پلٹانا ہے، کیونکہ جزا سزا اس کو دینی ہے جس وجود نے جہاں عمل کیا ہے۔ یہ خلاف عادل ہے، عمل کوئی اور وجود کرے اور میں جنت میں کسی اور کو بھیج دوں، تو میں عادل کا
کو اس نے ایک موت دی ہے اسی وجود میں، پھر ہم اسی وجود میں جس میں ہمیں موت آئے گی اور بھی میں بھی سارے اسی وجود میں کیا ہوگا؟ اعادہ کرے گا، ہوگا اشارہ ہے اعادہ کی طرف، احیاء کی طرف، زندگی کی طرف، دوبارہ پیدا ہونے کی طرف۔ ہوگا احوانو علیہ، یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ پھر ہمیں دلیل مل گئی، زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ جو آسانی سے زندہ کر دو سمجھ لو کوئی تعلق ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، مسئلہ حسابی میں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب علیہ کے بعد کیا فرمایا؟ ایک کوئی ہے سارا وقت تھا لے لو، کوئی بات اللہ ایک بہت بڑی بات کرنا تھا، واہ واہ سبحان اللہ۔ کوئی خدا جانے اس کا کمال وہی جانے جس کا کلام ہے۔ اب اس ذات نے وہاں واؤ کو ہوا کے ساتھ لگا کے اب یہاں لہو کہا، سبحان اللہ۔ لہو مانے اس کے لیے، او ہو کے لیے، او ہو ذات ہے، ذات ہوا نہیں، ہوگا ہے، ہوگا نام ہے، ہو ذات ہے۔ اب لہو وَلَہُ اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اسی ہو کے لیے مثل اعلیٰ ہے، ہوگا کے لیے نہیں۔ ہو کیا ہے؟ ہوگا نام، ذکر ہوگا سے کیا مطلب لہو سے بیان کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اللہ ہے جس نے خلق کرنے کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا، اور اعادہ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ آسان کہہ کے اب کیا کہا؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اسی کے لیے، اس ہو کے لیے، ذات کے لیے۔ ہم ساری کائنات مل جائے اگر علی نہ ہو ذات سمجھ ہی نہ لاہور بات کہہ رہا یہی سمجھنی وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس ہو کی پہچان کے لیے، ذات کی پہچان کے لیے، جس ذات کا نام اللہ ہے، اس ذات کی پہچان کے لیے مثل اعلیٰ، کچھ مثل اعلیٰ ہیں ہو کے لیے۔ سمجھ آئی؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس ہو کے لیے مثل اعلیٰ ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ جب سے ہے جب تک رہے گا مثل اعلیٰ رہے گا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کے لیے، ہو کے لیے مثل اعلیٰ ہیں۔ پورے قرآن میں وہ مجموع بیان سے لے کے آج تک کے قرآن تک
اس مسئلے اعلیٰ کا ترجمہ کیا گیا عالی شان، بلند شان۔ مجمع بیان نے ترجمہ کیا اللہ کی شان بلند ہے، ساروں نے یہی ترجمہ کیا۔ پریشان ہو گئے ہونا چاہیے کیا؟ ساروں نے، میں نے کل آپ کو ہاتھ باندھ کے عرض کیا تھا، خدا کے لیے جا کے دیکھ لینا ترجمہ کیا ہے، اگر دیکھا ہے تو بہت خوشی ہوگی مجھے، نہیں دیکھا تو میری بات پہ اعتماد کرنا۔ غیر معصوم کا قول اللہ کی صفات کے لیے قابل اعتبار نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اب جناب انہوں نے ترجمہ کیا کہ عالی شان، اگر عالی شان کا ہم ترجمہ کریں تو کتنی آیات کے ترجمے صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہاں ماشاء اعلیٰ سے مراد عالی شان نہیں، ماشاء اعلیٰ سے مراد 14 ہیں۔ جناب ہمارے شیعوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ گھر میں جتنے علامہ فرمان علی صاحب، مقبول صاحب، امداد حسین صاحب، جارا صاحب، ڈھکو صاحب، ساروں کی محسن الکوثر صاحب، کوئی کتاب ایسی ایک تفسیر نہیں جس میں یہ نہ ہو، اس میں یہی ترجمہ ہے، اس کی شان عالی ہے۔ ہر ایک نے کہا اس کی شان عالی ہے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے لیے ماشاء اعلیٰ ہیں، 14 ہیں۔ کسی نے قرآن میں ہوا نہیں لگنے دی، کسی نے قرآن میں ترجمے میں ماشاء اعلیٰ کا نام ہی نہیں لکھا۔ پورا ہوں میں کہ میں وہ بیان کر رہا ہوں، آپ پریشانیاں سن رہے ہیں، اطمینان سے سنیں نا۔ یہ 14 ماشاء اعلیٰ ہیں، ماشاء اعلیٰ ہیں 14۔ مثل وہ ہوتا ہے ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ صفات میں برابر ہے، صفات میں مساوی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان صفات میں مساوی ہونا ماشاء اعلیٰ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو پھر اللہ نے اپنی صفات ان کو مساوی دے دی، جب دے دی دینا ہی شرک ختم۔ صفات دے کے اس نے ان کو ایسا بنایا کہ کمال اللہ کے ہیں مگر اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی مثل نہیں، مثل ہے، مثل، اور مثل بھی اعلیٰ ہے۔ آپ خوش ہو جانا جملہ کہوں، جب اللہ نے اللہ سے اعلیٰ کہا پھر علی بلا فاصلہ ہے۔ کیا ہے؟ مثل ہے، مثل، مثل اعلیٰ، لی پہ زبر، سے پہ زبر، مثل اور ہے لفظ، مثل اور ہے۔ یہ مثل اعلیٰ ہے، مثل نہیں۔ مثل ہوتا ہے ذات میں،
یہ صفات میں، اور مثل ہوتا ہے صفات میں. مثل صفات میں ہوتا ہے، مثل ذات میں ہوتا ہے. اللہ نے ان کو اپنا مثل نہیں بنایا، مثل اعلیٰ بنایا. اور لہو کا حشر دے کے کہا آسمان و زمین میں اللہ کے مثل اعلیٰ ہی 14 ہیں. زمین میں خیال کے رہے، بہت بڑی بات میں کہنے لگا ہوں، صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں. زمین و آسمان میں یہ اللہ کے مثل اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زمین تو اب بنی ہے، یہ خدا جانے کب سے مثل اعلیٰ. اصل یہی ہے، اصل یہی مثل اعلیٰ. واہ 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 سبحان اللہ. مثل اعلیٰ ہے. بحث کرتے مثل اعلیٰ ہے. کس نے بنائے؟ اللہ نے. ہم نے نہیں بنایا. اللہ نے. اور مثل اعلیٰ نے بھی نہیں کہا ہمیں بنا. معلوم ہوتا ہے اللہ کا مثل اعلیٰ بنانا عدل ہے. اپنی عدالت میں بنایا. اللہ کی عدالت میں مثل بنانا واجب تھا. اللہ نے جو بنایا ہے جیو 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 عدل میں بنایا. دوسری لفظ میں کہنے لگا ہوں شادی اللہ نے ان کو اپنے عدل میں بنایا، ان کے استحقاق میں بنایا. ان کا حق تھا بنانا، اس کا عدل ہے بنانا. ذات میں مثل نہیں ہے، ذات صرف ایک ہے. اللہ ذات کتنی ہے؟ اللہ ایک ہے ذات والا. کوئی دوسری ذات اللہ نہیں. آپ ملتان والے اتنی مال و دولت اس کا لے کے بھی کسی کو ان 14 میں سے کسی کو بھی آپ کہیں کہ اللہ ہے، اس لیے اللہ نہیں ہونا. ان کا تو اللہ ہونا نہیں ہوگا، جس نے کہا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیونکہ اس کی مثل نہیں ہے. اب اس کو اللہ نے ان کو مثل بنایا. سبحان اللہ. اے اللہ مثل کیوں بنایا؟ فرمایا جہاں میں نہیں سمجھ آؤں گا انہیں کو تو سامنے کروں. مثل وہ ہوتا ہے سمجھ میں نہ کہ غیر محسوس کو سمجھانے کے لیے محسوس کا ہونا، جو ہوگا وہی مثل اعلیٰ. محسوس اللہ غیر محسوس ہے، اللہ غیر مدرک ہے، اللہ معلوم نہیں ہے، اللہ عقل میں نہیں آتا، اللہ علم میں نہیں آتا، اللہ ادراک میں نہیں آتا، اللہ تصور میں نہیں آتا.
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اللہ کسی شے میں نہیں آتا وہ ایک کمال ہے، تصور میں بھی نہیں آتا، پھر اس اللہ کو ہم نے ماننا ہے تصدیق کے ساتھ۔ تو ضروری ہے اللہ کے لیے کہ ایسے مسئلے اعلیٰ بنائے، دیکھیں یہ جان مانا وہ ہے۔ اللہ سمجھانا ہے، اللہ کو سمجھیں گے تو مانیں گے۔ ایسے سمجھانے والے امت کو تو وہ سمجھائے گا جو پہلے نبی سمجھ کے آئے گا، نبیوں کو یہ سمجھائیں گے۔ جب نبیوں کو پہلے ان کا سمجھانا بتلایا جائے گا، جب وہ ان کو سمجھائیں گے، سمجھ لے گا نبی، وہ پھر نبی سے کہیں گے وہ اللہ ہے۔ اب مان لو کوہ طور پہ اللہ نہیں آیا تھا، موسیٰ کو توحید سمجھانے کے لیے اللہ نہیں آئے، جو آگ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ سمجھداری ہے میرا بات۔ تو پھر سمجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ مسئلے اعلیٰ۔ تو پھر مسئلے اعلیٰ میں سمجھانا ہے، ذریعہ سمجھانے کا بنے گا مسئلے اعلیٰ۔ مسئلے اعلیٰ کو محسوس بنایا جائے گا تاکہ غیر محسوس سمجھا جائے۔ تو پھر معراج پر اللہ نہیں ہوگا، معراج میں کون ہوگا؟ اور وہ بھی دکھا کے بتائے گا، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ ہم نے معراج اس لیے کرائی ہے تاکہ ہم اپنی آیت دکھائیں۔ جو معراج میں دیکھا جائے وہ اللہ نہیں ہوگا، علی ہوگا۔ معراج میں دیکھا گیا یا نہیں؟ جو بھی دیکھا جائے گا وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو نظر ہی نہیں آ سکتا، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، وہ سمجھا جاتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ اس لیے ان کو کیا بنایا؟ مسئلے اعلیٰ۔ مسئلے اعلیٰ ہیں، پوری توحید کے مسئلے اعلیٰ ہیں، اس ذات کے مسئلے اعلیٰ ہیں، اور اس کا پہلا اعلیٰ ہے علی۔ اب رسول نے قدیر پہ کہا اگر تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے رسالت پہ
خدا نے جناب علی کو دکھایا بے شک دکھایا. کیا دیکھنے والوں نے نہیں دیکھا؟ دکھایا. سرکار دو عالم نے جناب علی کو بلند کیا. او بے خبرو خدا کیا کرے ہمیں اب کہنا پڑ رہا ہے. اے علی آقا تیری میں کیا کہوں، کیا کمال ہے تیرا. رسول نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جن جن کا میں مولا ہوں. مولا بیٹھے تو سارے صحابی ہیں، جن جن کا کیوں کہتا ہے؟ اللہ اکبر. صحیح خیال کرا ہے، شانے پڑھو خدا کے واسطے. جن جن کا میں مولا ہوں، کون کا علی مولا ہوں. معلوم ہو جن جن کا کہنا دلیل ہے کہ خاص ہیں جس نے علی کو مانا ہے. آئی ہے رسول خدا نے جناب علی سے فرمایا، خطبے میں پلانوں کے منبر پہ رسول خطبہ پڑھ رہے ہیں، کون کیا علی؟ ایسی بات نہیں. اب توحید نے کہا رسول یہی وقت ہے، علی کو اٹھاؤ. اللہ کی منتظر تھا وہ وقت آئے میں کون کہوں. سارا نظام ہی یہی ہے. رسول نے کیا کہا، کون مانے، کھڑے ہو جا. ارادہ کرتے نہیں، کھڑے ہو جاتے. دکھانا تھا کم کہہ کے کس کو اٹھایا. سرکار علی کو بلند کیا، ایسا بلند کیا، ایسا خوش ہو جانا، خوش ہو ایسا علی کو سامنے کیا، بالکل علی سامنے تھا. رسول اٹھائے ہوئے بھی نظر نہیں آیا. رسول نظر ہی نہ علی آئے تاکہ بلا فاصل ہو. حیدر 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 نعرہ حیدری. کہا نہ کم جائے، فوراً توحید نے کہا جبریل اعلان کر دو فرشتوں میری عبادت چھوڑو اور علی کو دیکھو. اب جناب یہ ہوا کہ سبحان اللہ سرکار دو عالم نے جناب علی کو بلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جن
جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی مولا. اشارہ ان کو کیا جو دیکھ رہے ہیں, جو ابھی نسلوں میں ہے ان کے لیے نام لے لیا. اشارہ ان کے لیے ہے جو عالمین میں دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھنا دلیل ہے کہ اللہ نے کل مخلوق سے کہہ دیا آج میری عبادت چھوڑو, آج علی کا دیکھنا عبادتوں میں افضل. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. ادھر منہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جب ادھر منہ کیا نا فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. کچھ باتیں ہمیں سمجھنا آتی. اللہ نے کچھ ان میں کھڑے ہونے والوں کے دلوں میں القا کر کے کہا سوال کریں. اس کے کہتے ہیں اس کے مولا سامنے تو ہم ہیں, یہ چاروں طرف کن کو دکھایا ہے. رسول نے فرمایا آج علی ولی مکہ والوں کے نہیں ہیں. سامنے آپ کے لیے نہیں, آج علی کی ولایت کا اعلان. کہوں آج علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان عالمین میں ہو رہا ہے. آج کوئی عالمین میں کوئی ایک بھی آج علی جیسا نہیں رہا. اليوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے حضوری عہد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معبود میم عین ہے اکو والی بات دال. معبود معبود کی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے معبود ذکری, سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے معبود ذہنی, قرآن میں موجود ہے. تیسرا ہوتا ہے معبود حضوری. معبود حضوری کے معنی ہے موجود فی الخارج. جب اعلان ہو رہا ہو اس کا ہونا واضح ہے. اسی لیے اللہ نے الف لام عہد کا لگا کے الیوم میں الف لام عہد کا لگایا. جو لغت چھوڑنا چاہتے ہیں میں نے پورے قرآن میں تفصیل سے لکھ دیا ہے لغت میں. الف لام عہد معہود حضوری کا ہے, نام نہیں لیا. الف لام عہد کا لے کے گویا الف لام سے مراد علی ہے. اللہ کہہ رہا ہے آج میں نے اس علی کی کے سامنے موجود ہے, اس علی کی ولایت کی وجہ سے تمہارا دین کامل کر دیا. خدا کے لیے میں جملہ کہوں گا, میرے جملے کو ضائع نہ کریں. بعد میں میرے خلاف کہتے رہیں, ضائع نہ کریں. تمہارے دین کو میں نے علی کی ولایت کی وجہ سے کامل کیا. جب دین علی کی ولایت کے بغیر کامل نہیں ہوتا تو نماز علی
कौन है जनाब अली? مولا علی کل ہوگا اس کافی ساری میں ترجمہ کروں گا آپ نے سمجھنا ہے پتر سمجھنا ہے خود ہی آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں نے تمہارا دین کامل کر دیا آج کے دن دین کامل جس میں علی ہوگا ہر شے کامل آگے جناب ماتم کے لیے بہت اچھی بات آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے دین کو کھڑا کر ایسا موضوع ہے وہ رہ گیا میں کیا کروں سے کوشش کرنا آج اس علی کی ولایت کی وجہ سے میں نے تمہارا دین کامل کر دیا دین کامل میں شرط ہے علی کی ولایت فاتح شرط فاتح المشروط اگر نمازوں میں علی نہیں نمازیں محبت ولایت کی وجہ سے میں نے اپنی نعمت کو آج تمام کر نعمت آج نماز پڑھا کرو علی نعمت ہے نعمت والی نمازیں پڑھو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج علی کی ولایت کی وجہ سے میں دین کو اسلام کہنے پہ راضی ہوں جس دین میں علی نہیں اسلام نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں دو آیتیں درمیان بسم اللہ 27 28 29 چھوڑ کے 30 نمبر آیت سورہ روم کی میں پڑھتا ہوں یہ ہے کہ تو اللہ صاحب کو سمجھا میرا حبیب اب علی کی ولایت کا تو نے کر دیا اعلان اب اے دیکھیں میرا حبیب تو نے اللہ اکبر خوش بھی ہو جو کام میں نے تم سے لینا تھا اب تو نے وہ کام کر دیا اب کیا کر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا میرا حبیب سے استیناف کی ہے میرا حبیب اب جو کچھ تو نے کرنا تھا وہ ہو گیا اب ساری طرف سے منہ موڑ کر فَأَقِمْ وَجْهَكَ اپنا چہرہ مرکوز کر دو لِلدِّينِ حَنِيفًا اس دین کی طرف جدھر میرا دین بھی جھکا ہوا ہے
زیادہ دیر نہیں، آج اس امام علیہ السلام کی شہادت وطن میں نہیں، اگر وطن میں ہوتی تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی معصومہ قوم پہاڑوں کا سفر نہ کرتی، خدا جانے قوم تک پہنچی۔ جب امام کو زہر ملی اس وقت کوئی ساتھ نہیں، امام رضا اکیلے طرف رہے، کوئی ساتھ نہیں، اور وہ مسافرت میں ہیں، کہاں مدینہ کہاں رسول مقدس۔ میں کہوں گا مولا تمہیں آپ کو کوئی بھی تسلی دینے والا نہیں۔ ایک لفظ کہوں اگر اجازت دے جلدی سے 2-4 منٹ میں، آقا صرف تجھے نہیں زہر ملی، آپ زندان میں تو نہیں گئے، آپ کا بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئے، خدا گواہ ایسا زندان تھا روایت میں ہے جہاں تھوڑا سا مردے سلاخیں اندر چلی جاتی، میرے امام نے ساری زندگی وہاں ویسے گزاری۔ جلدی سے سندھی ابن شاہد نے جب امام کو زہر دیا یہ زہر ہو گیا، اس وقت امام تڑپ رہے ہیں، میرے امام نے فرمایا سندھی ذرا دروازہ کھول میں دیکھوں آسمان کا رنگ کیسا ہے۔ اس قانون نے کہا مجھے اجازت نہیں، اور جا کہاں میں اجازت نہیں، میرے امام نے لبو باہر کر دی اور زنجیر ٹوٹ کا دور گر گئی، دروازہ خود مکفن کھول گیا، امام خود نکل کے اور ان سے غائب ہو گئے۔ پریشان ہو گیا کہ میں ہارون کو کیا جواب دوں گا، شان ہے کہ امام کہاں چلے گئے، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، پڑی دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر شے سے پڑی ہوئی ہے، امام کہاں ہے کہوں؟ تھوڑی دیر کے بعد امام خود آئے، زنجیریں پہنی، دروازہ خود مکفن ہوا، سیدھی کہتا میں دروازے تک گیا، میں نے کہا مولا کہاں گئے تھے؟ بس یہ کہنا تھا، امام کے چیخ نکل گئی، کہوں مجھ جملہ وسائل، فرمایا میں رضا کے سر پہ دستار رضا کے سر پہ دستار رکھ کے آیا ہوں اور کہہ کے آیا ہوں آدھی رات کے بعد تمہیں بغداد سے آتا ہے۔ میں کہوں گا مولا تمہیں بغداد پہ تیرا جسد پاک تمہیں بغداد پہ رکھا گیا، ایک بیوی حضرت سرحان بیٹھ کے رو رہی ہے، بس ادھر رو رہی ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے سے آواز آئی پردہ کرو سلیمان آیا، سلیمان پردہ کرو، میں بیٹے کے لاشے پہ آنا چاہتا ہوں، جب چاہتی ہوں کہا اس آنکھوں میں ہاتھ رکھا، رو کے کہا بی بی آدھی رات کو کام ہے تو رو کے کہا میں فاطمہ کا مسلمانوں نے مجھے چاہے نہیں، آئی میری بیوی بیٹے کے لاشے پر، اسی سلمان سے کہا ایک منٹ ہو سلمان اس فلاں محلے میں گلوہار رہتا ہے، اس کو میں نے اس کے کام کر دیے ہیں، جاؤ سے کہو تمہیں بلا رہے آؤ میرے بیٹے کے زنجیر اتارو، کہتا میں بھاگتا ہوا دروازے میں دستک دی نا تو وہ اوزار لے کے باہر آیا، میں نے کہا میں نے تجھے بتایا، وہ پیٹ کر کہا تو نے نہیں بتایا، رات 3 مرتبہ جناب فاطمہ زہرا میری بات میں آئی اور آگے کہا جلدی آنا میرے بیٹے کے زنجیر جلدی کہوں مولا تیرے زنجیر اتر گئے، تو دفن بھی ہو گیا، حسین تیرا لاشا بنا گیا، ماتم حسین ماتم حسین ماتم میں
اجرکم اللہ جناب معصومہ قوم کی بارگاہ میں پرسا داخل حسنات ہونے کے لیے مولا ہم سب کی عبادت قبول فرمائے. مولا شان بھائی کی اس نوکری کو قبول فرمائے کیونکہ آج کا دن منسوخ تھا امام رشتوں میں سے مولا غریب الغربا کوئی غریب کی غریب بہن کا نوحہ سن لیجیے. حضرت معصومہ قوم آپ کو مولا رضا کی زیارت نصیب فرمائے. جتنے کربلا جانے کے لیے بے چین مومنین ہیں مولا امام رضا اسباب پیدا فرمائے آسانیاں فرمائے مولا ظاہرین کو طرف فرمائے. آئیے حضرت معصومہ کا نوحہ غریب الغربا کے لیے سن لیجیے. اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا. یا غریب الغربا السلام علیکم. یا غریب الغربا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا. روکے معصوم کن خیروں کے معصوم کن تم سے دیتے ہیں صدا. اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا. سنیے ایک بہن کا نوحہ. اے تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری دے ہوا گزرا حکم میرے سن لو آواز تیری ارے دل بہل جائے میرا. اے میرے بھائی رضا. سنیں آئیے دو سے ایک ساتھ دیتے ہیں. بی بی کا بیان سنیں. اے مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں. جناب معصومہ فرما رہی ہے ارے مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں. سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں. ارے میں نہ بازار گئی میں نہ بازار گئی نہ چھینی لوگ.
میرے بھائی رضا اے میرے دو بند پڑھوں آخری بے بے پرسا قبول فرمائے امام رضا پرسا قبول فرمائے جناب سیدہ پرسا قبول فرمائے اے میرے بھائی رضا سنے بی بی کا بہن اے کس جگہ خار چھپے یہ بی بی ہے مدینے سے اپنے بھائی رضا سے ملنے کے لیے چلیے اے کس جگہ خار چھپے کس جگہ خار چھپے کس جگہ تھکی یا صاحب زمان مولا صاحب زمان پرسا قبول فرمائیں شان بھائی کا آپ کا سب کا پرسا قبلہ کا پڑھنا قبول فرمائیں آخری بین سن لیجئے جناب سید آپ کو کسی غم میں نہ رونے دے سوائے غم اولاد رسول اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا جی بہن ہے آخری سنو ارے ہوں یتیم لیکن کوئی دوسرا یتیم ہے آپ کو یاد آئے گی ابھی میں مصیبت پڑھتا ہوں ارے ہوں یتیم لیکن وہ یتیم